اب ہمارے ایجنڈے کے مطابق جو ہماری ترتیب ہے وہ ہے کہ جو بچے یہاں جز وقتی شعبہ حفظ میں قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں ان بچوں کو ایک بعد دیگر یہاں آواز دی جائے گی، وہ آئیں گے اور قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں حافظ معاویہ عبدالحمید شیخ کو آواز دیتا ہوں، جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اس سال، ان کو آواز دیتا ہوں وہ آئیں اور قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کریں۔ کہاں بچے آ رہے؟ آ جاؤ۔ نام ہے حافظ معاویہ عبدالحمید شیخ۔ بیٹھیں گے اسی سے بیچ میں تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما۔ والسلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ ان کے بعد میں اسماعیل اکرم خان کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں اور قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کریں۔ اسماعیل اکرم خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس
الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء فی الدارین. یہ تھے حافظ اسماعیل اکرم خان جو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اب ان کے بعد میں آواز دیتا ہوں حافظ علقمہ محمد عمران خان کو. وہ آئیں اور قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. حافظ علقمہ محمد عمران خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء فی الدارین. یہ تھے حافظ علقمہ محمد عمران خان جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اب مجھے ایک اور طالب علم کو آواز دینی ہے، لیکن ان سے پہلے میں باہر موجود تمام حضرات سے، چاہے وہ طلبہ ہوں یا دیگر افراد ہوں، ان تمام سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں. مسجد آپ کا انتظار کر رہی ہے. محفل آپ کے لیے سجائی گئی ہے، لہٰذا آپ ہی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کریں تو یہ مناسب نہیں لگتا ہے. لہٰذا پھر سے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جلد از جلد محفل میں تشریف لائیں. آپ کا آنا یقیناً ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے اور طلباء کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. لہٰذا پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ
جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں یا کسی بھی کام میں مصروف ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج کا اور اس وقت کا سب سے اہم کام یہ ہے جو یہاں مسجد میں منعقد ہو رہا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ہمارے اس کام میں، ہمارے اس نیک اور بابرکت کام میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں حفظ کی سند لینے والے آج کے آخری طالب علم حافظ عبد الرحمن امان اللہ فنسے کو آواز دوں گا، وہ آئیں اور قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کر کے ہم تمام لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و حسن الجزاء فی الدارین۔ یہ تھے ہمارے اور آپ کے سامنے تلاوت کرنے والے حافظ عبد الرحمن امان اللہ فنسے، جو بہت بہترین آواز میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب ہماری ترتیب اور ایجنڈے کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے طلباء کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی اور دستار بندی کی شروعات کی جائے۔ تو سب سے پہلے اس کام کے لیے میں آواز دوں گا حافظ سعود ہدایت اللہ قاضی، جو جامعہ محمدیہ کوکن کے استاد ہیں۔
ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور انہی کے ہاتھوں انشاءاللہ سارے طلباء کی اور سارے حفاظ کے دستار بندی ہونی ہے۔ سب سے پہلے میں آواز دوں گا کہ حافظ عبد الرحمن امان اللہ فنسی صاحب کو وہ آئیں اور اپنے اعزاز اور انعام کو اور اسی طریقے سے دستار بندی کے اس مبارک کام کو کے ذریعے سے آپ معزز ہوں۔ جی 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 ہاں اس کا نام وہ دے گا جی 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 لہٰذا یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو بچے آج جن کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے ان کو 1000 روپے کی کتابیں انعام میں دی جا رہی ہیں اور 1000 روپیہ ان کو نقد انعام میں دیا جا رہا ہے۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ جماعت المسلمین مسلک کے صدر محترم عالی جناب ناظم سیف الدین چوغلے صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور یہ طالب علم جس نے آج حفظ کیا ہے حافظ عبد الرحمن امان اللہ فن سے اس کی دستار بندی اور کریں اور اس کو انعام سے نوازیں۔ حافظ سعود صاحب سے کہیں گزارش ہے کہ وہ دستار بندی کریں۔ مبارک ہو۔ یہ ہیں حافظ عبد الرحمن امان اللہ فن سے جن کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین انہوں نے جتنی محنت اور کوشش کے ساتھ قرآن پاک کی آیتوں کو حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں تادم حیات اسی طریقے سے حافظ قرآن بنائے رکھے، علم و عمل کا پیکر بنائے اور ان کے ذریعے سے دین کا کام لے اور ان کے والدین کے لیے ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ٹھیک، اب ان کے بعد دوسرے نمبر پر یہ سند سے ان کو نوازا جا رہا ہے۔ اب ان کے بعد میں دوسرے حافظ قرآن معاویہ عبد الحمید شیخ کو آواز دوں گا، وہ آئیں اور اپنا انعام اور اسی طریقے سے اپنی سند اور اپنے دستار کو حاصل کریں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محمد علی عباس دفیدار صاحب کو آواز دوں گا، وہ آئیں اور بچے کو انعام سے نوازیں۔ معاویہ جی ہاں نام بتائیے ساجد یہ ہیں حافظ معاویہ عبد الحمید شیخ جن کی دستار بندی ہو رہی ہے اور ان کو انعامات سے نوازا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو قرآن حفظ کیا ہے اس کو اسی طریقے سے اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے دین کی کافی خدمت لے۔ اب ان کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے گاؤں کے ایک بہت ہی بہترین ڈاکٹر عبد الباری عبد القادر مسلائی صاحب کو آواز دوں گا، وہ آئیں اور ہماری اس بزم کے تیسرے حافظ اسماعیل اکرم خان کو انعاموں سے نوازیں۔ حافظ اسماعیل اکرم خان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔
اب ان کے بعد میں حافظ علقمہ محمد عمران خان کو آواز دوں گا، وہ آئیں اور اپنے اعزاز کو حاصل کریں، جس کے لیے میں جماعت المسلمین مسلک کے سیکریٹری اور اسی طریقے سے جامعہ محمدیہ کوکن مسلک کے سیکریٹری عالی جناب ساجد عنایت اللہ ہرزق صاحب کو آواز دوں گا، وہ آئیں اور اس بچے کو اعزاز و اکرام سے نوازیں۔ بچے کا نام ہے حافظ علقمہ محمد عمران خان۔ سند نہیں ہے، بعد میں۔ یہ ہیں حافظ علقمہ محمد عمران خان، جو انعام و اکرام سے نوازے جا رہے ہیں۔ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو باعث خیر بنائے اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی ان کے حصے میں رکھے۔ تو یہ جو کام ابھی انجام پذیر ہوا ہے، یہ تھا حافظ بچوں کے اکرام اور اسی طریقے سے ان کو انعامات سے نوازے جانے کا، اور اسناد وغیرہ جو ان کو دی گئی ہیں، دستار بندی کی گئی ہے۔ میں طلباء سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے کا جو یہ اکرام کیا گیا ہے، یہ ایک دنیاوی اور رسمی اکرام ہے۔ آپ کا اصل اکرام تو اللہ رب العالمین کرے گا جب آپ قرآن پاک کے حافظ بن کر کے اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے کہے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت القرآن۔ تو اس طرح سے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین آپ سے کہے گا کہ اے حافظ قرآن، تو قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا اور جنت کے درجات پر، جنت میں درجات ہوں گے، درجات پر چڑھتا چلا جا، اور آخری جو تیرا درجہ ہوگا وہ وہاں ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت کو پڑھتے ہوئے پہنچے گا۔ اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو قرآن کو ایسے ہی پڑھتے چلا جا جیسے تو دنیا میں قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو یہ تو ایک دنیاوی اور رسمی اعزاز تھا جو آپ کو دیا گیا۔ آپ کا اصل اعزاز انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو ملنے والا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ تا دم حیات قرآن سے منسلک رہیں، قرآن کو جو آپ نے یاد کیا ہے اس کا حق ادا کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو پڑھائیں، قرآن یاد کرائیں۔ اور آج تو آپ الحمدللہ دنیا کے سب سے بہتر انسان بن چکے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے بہتر انسان بننا ہے تو آخر تک آپ کو قرآن سے جڑے رہنا پڑے گا۔ لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہاں سے دوگنا ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے قرآن یاد کر لیا، آپ کو اعزاز و اکرام سے نواز دیا گیا، بس اب آپ حافظ ہو گئے، اب آگے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل محنت اور اصل آزمائش اور امتحان تو یہاں سے آپ کا شروع ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے جو قرآن یاد کیا ہے، آپ ہمیشہ اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نور ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو دنیا میں بھی آپ کو عزت ملتی رہے گی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارے تمام حافظ طلباء کو قرآن پاک جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کو دنیا اور آخرت کی ترقیوں سے نوازے، آمین۔ میں ایک خطاب پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر سفیان عبدالعزیز قاضی مدنی حفظہ اللہ کو، جو جامعہ محمدیہ کوکن مسلح کے مدیر ہیں، ان سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے بچوں کی خدمت میں اور بچوں کے سرپرستوں اور والدین کی خدمت میں کچھ ایسے جملے اور کلمات کہیں کہ جن کے ذریعے سے انہیں یہ معلوم ہو کہ دین کی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا ضروری ہے دین کی تعلیم کا سیکھنا۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد۔ قابل احترام صدر جماعت المسلمین محسلہ، جملہ اراکینان مجلس منتظمہ اور بزرگان دین، میرے عزیز بچوں، اساتذہ، سبھی حلقات کے اساتذہ اور منصوبین، یہ بات ہمارے لیے بڑی خوش آئند ہے
کہ جماعت المسلمین مسئلہ کی طرف سے اور ہمارے جو حلقات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی طرف سے مشترکہ یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، پروگرام آپ کے لیے رکھا گیا اور ماشاءاللہ آپ نے اس میں اپنے قیمتی جوابات کے ذریعے سے انعامات آپ لوگوں نے حاصل کیے۔ یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین کے ساتھ اور اپنے دینی کوئز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اس طریقے سے جڑنا قبول فرمائے۔ چونکہ ہم لوگ سب یہاں مسجد میں آئے ہیں اور ہم سب مذہبی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہماری زندگی کے اندر، لائف کے اندر بھی جب بھی مسجد کو آئے تو اسلامی کلچر میں آئیں۔ اسلامی کلچر کیا ہے؟ ٹوپی کا اہتمام کریں، کرتے کا یا جبے کا اہتمام کرے، ٹخنے سے اوپر رہے۔ تو یہ سب اہتمامات اگر ہم یہاں اپنی مسجد سے اور اپنے مکتب سے شروع کریں گے تو ہماری فیوچر کی لائف میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوگے۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں آپ سبھی طلباء کو جنہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی اپنی طرف سے اور جماعت کی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس چھوٹے چھوٹے پروگراموں کے ذریعے ہمارے گھروں میں، والدین میں، سرپرستوں میں برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح دین کے ساتھ جڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے جماعت کا خصوصی طور پر مشکور ہوں جنہوں نے طلباء کے اس کوئز مہم کی طرف جو ہے رہنمائی فرمائی۔ امید ہے کہ یہ صرف اس مسجد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں سارے اسکول اور مسئلہ میں جتنے بھی ادارے ہیں جو تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے پیمانے پر بھی جماعت اس طریقے کا پروگرام کرانے کے بارے میں انشاءاللہ سوچیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزائے فی الدارین۔ یہ تھے جامعہ محمدیہ کوکن کے مدیر محترم ڈاکٹر سفیان عبدالعزیز قاضی مدنی حفظہ اللہ، جو اپنی قیمتی تاثرات اور طلباء کی تہنیت پیش کر رہے تھے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہمیں ہمیشہ اسلامی وضاقتہ اور لباس میں رہنا چاہیے، اور انہوں نے بتایا کہ اسلامی لباس کیا ہے، ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے یا جبہ ہے، جو بھی اس طرح سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں محفل میں بھی اکثر لوگ اسی لباس کو پہنے ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے کہ لباس اس طرح سے ہو، لباس ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے مکمل طور سے ہماری سطر چھپی رہے اور ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ہم طلباء سے بار بار کہتے رہتے ہیں، طلباء کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ جب پڑھنے کے لیے آیا کریں تو اس وقت آپ کا جو ڈریس ہے، مذہبی کا جو ڈریس متعین کیا گیا ہے وہ ہے سفید کرتا پاجامہ اور ٹوپی۔ بار بار آپ سے کہا جاتا ہے لیکن اکثر بچے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہاں سے میں آپ سے گزارش کروں گا اور جو سرپرست حضرات یہاں موجود ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ جیسے اسکولوں اور کالجوں کے ڈریس ہوتے ہیں ایسے ہی مذہبی کا ایک ڈریس متعین کیا گیا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے، سستا مہنگا کچھ نہیں، بس سفید کرتا پاجامہ اور ٹوپی یا جبہ۔ تو سفید لباس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے۔ بارش کے موسم میں چھوٹ دی گئی تھی کہ آپ جو بھی لباس پہن لیں وقت اور حالات کے حساب سے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی بارش ختم ہو گئی ہے، لہٰذا تمام سرپرستوں سے یہ خصوصی گزارش ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو مذہبی کی تعلیم کے لیے مسجدوں میں بھیجیں تو ان کے لباس سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بچے کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ میں اب کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ جماعت المسلمین مسئلہ کی اس جامع مسجد کے امام و خطیب فضیلت الشیخ عبد المعید المدنی حفظہ اللہ کو آواز دوں گا، وہ آئیں اور ہمارے بچوں کو اور ہم تمام لوگوں کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معزز اور موقر صدر جماعت، قابل احترام علماء دین، یہاں پر تشریف فرما ذمہ داران، عزیز بچوں، ویسے تو الحمدللہ دینی تعلیم کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے وقتاً فوقتاً ذمہ داران کی ہدایت پر بھی اور اپنے طور پر بھی آپ کے سامنے خطبہ کے ذریعہ، دروس کے ذریعہ بات آتی رہتی ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی سے یہ چیز مخفی ہے، اور خاص طور سے آج کے ماحول میں جو دینی تعلیم کی اہمیت ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر سرپرست کا اور ہر مسلمان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ آج مسئلہ یہ نہیں رہ گیا ہے کہ ہمارے بچے آگے چل کے خطرہ ہے کہ بدعات میں پڑ جائیں گے، مسالک کی تقلید پڑ جائیں گے۔ معاملہ اب یہ پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے کہ ہمارے بچے آگے الحاد اور دہریت کا شکار نہ ہو جائیں اور کفر اور زندقہ کے گڑھے میں نہ گر جائیں۔ اس سے بچوں کو بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف اور مشہور حدیث ہے، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں کہ آپ نے کوئی ایسا خطرہ نہیں چھوڑا ہے جس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو آگاہ نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ لوگوں، جلدی جلدی اعمال کر کے اپنی سیفٹی کر لو، اپنی حفاظت کر لو، اپنے آپ کو سیکور کر لو ان خطرناک فتنوں سے، جن فتنوں کی مثال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی کی طرح سے اندھیرے ہوں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا، آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کو اگر آگے کے فتنوں سے بچانے والی کوئی چیز ہے اور آگے عقیدہ اور منہج پر قائم رکھنے والی کوئی چیز ہے اللہ رب العزت کی توفیق کے بعد، تو وہ علم دین ہے۔ علم دین کے علاوہ آپ انہیں مالی حیثیت سے خوب مضبوط کر دیجئے، انہیں دنیاوی ڈگریوں سے خوب مضبوط کر دیجئے، کوئی چیز انہیں ان دینی فتنوں سے جن کا خطرہ ہے آگے کے ایام میں، کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ میں اس سے پہلے مذہبی میں تھا، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم قوم اور سماج کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن اور دماغ میں عقیدہ اور منہج اور اسلامیات کی باتیں ڈالیں، یہ سعادت کی بات ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ مذہبی کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، یا کہہ لیجئے کہ جس گوشے کو یا جس سسٹم کو زیادہ فعال ہونے کی ضرورت ہے، وہ معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ انتظامیہ کو سب سے زیادہ اس میں فعال ہونے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر انتظامیہ فعال ہو جائے، انتظامیہ اگر متحرک ہو جائے، انتظامیہ اس ذمہ داری کو سمجھ کر کے محسوس کر کے اس کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اساتذہ اپنی ذمہ داری اچھی طریقے سے نبھائیں گے، بچے وقت پر آئیں گے، وقت پر جائیں گے، بچے جو اسباق پڑھائے جائیں گے وہ یاد کر کے آئیں گے۔ صرف یہ ضرورت ہے کہ انتظامیہ مکمل نگرانی اس پورے سسٹم پر رکھے
اور صرف جو ہے کیا نام ہے کچھ میٹنگوں تک یا کچھ باتوں تک معاملہ محدود نہ رہے، بلکہ عملی اور تطبیقی طور پر جو ہے معاملات کو اور فیصلوں کو نافذ کیا جائے۔ آج مذہبی کے تعلق سے جو باتیں کی جاتی ہیں بازار میں، ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ مذہبی میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ ہم پرائیویٹ ٹیوشن کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، گرچہ ہمارا پیسہ زیادہ خرچ ہو جاتا ہے لیکن ان کو تعلیم مل جاتی ہے، ان کو جو ہے کیا نام ہے معلومات ہو جاتی ہے، ہمارا بچہ حافظ ہو گیا یا ایسا ہو گیا یا قرآن ایسا پڑھ رہا ہے یا دیکھیے اتنے دنوں میں معلومات ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں اور میرے معزز اور موقر انتظامیہ کے ذمہ داران، اگر ہم بچوں کو صحیح طریقے سے مضبوط تعلیم دیں تو یہ یاد رکھیے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو شوق لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جہاں یہاں 40 اور 50 اور 100 روپیہ فیس دے کر کے پڑھاتا ہے، وہ 400 اور 500 600 روپیہ دے کر فیس کیوں پڑھائے گا؟ کسی اپنے بچوں کیوں کسی پرائیویٹ جو ہے کیا نام ہے ہب میں یا پرائیویٹ جو ہے کیا نام ہے سینٹر میں کیوں ڈالے گا؟ یہ ہماری جماعت کے سسٹم کے تحت ہے، اس پر ہمیں اعتماد بھی سب سے زیادہ ہے اور جو ہے کیا نام ہے سیف بھی زیادہ ہے، اور اس کا فائدہ جہاں جماعت اور اجتماعیت ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو سب کو جو ہے کیا نام ہے سسٹم کو مضبوط کرنے کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بعض ذمہ داران نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کو بھی شاید کچھ وقت دینا پڑے۔ میں نے کہا میں تو مدرسے میں بزی ہوں، اگر کوئی ترتیب بنتی ہے، کوئی سیٹنگ ہوتی ہے، اگر میری ضرورت ہے میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں، اور جو ہے کیا نام ہے انشاءاللہ جہاں آپ کہیں گے وہاں میں جو ہے بیٹھنے کے لیے اور وہاں کھڑے رہنے کے لیے جو ہے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ قوم کے جو ننہالان ہیں، یہ جو بچے ہیں، ان کی تعلیم جو ہے اصل اور بنیادی تعلیم ہے، اور یہیں سے ہمارے بچوں کا ذہن بنتا ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ تو یہ تعلیم کی جو پختگی ہوتی ہے وہ بعد کی تعلیم کی پختگی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے سسٹم کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور معزز اور موقر اساتذہ کرام کے تعلق سے میں نے دیکھا ہے، میں ذمہ دار کی حیثیت سے بھی یہاں پر تھا، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اساتذہ کرام ایک حد تک اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اوقات کی کمی کی وجہ سے یا بچوں کے وقت پر نہ آنے کی وجہ سے یا بچوں کی بکثرت غیر حاضری کی وجہ سے ہمیں خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کیا نام ہے اس کے بارے میں غور سے سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو بہت لمبی نہ کرتے ہوئے الحمدللہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے معزز اور موقر نئے ذمہ داران آئے ہیں وہ صبح شام جو ہے کیا نام ہے اس تعلق سے اقدامات کر رہے ہیں، بہت ساری شاخیں کھولی گئی ہیں، بہت سارے برانچز نئے جو ہے نکالے گئے ہیں، اور بچوں کی تعداد میں بھی ایک حد تک اضافہ ہوا ہے اور جو ہے کیا نام ہے اضافہ ہوگا۔ اس کے تعلق سے مجھے یاد ہے کہ جب دروگے سر رحمہ اللہ تھے اور جو ہے یہی شکایت تھی کہ مذہبی میں جو ہے کیا نام ہے بچے نہیں ہیں، اور جس کلاس میں جاؤ 4 بچے 5 بچے 6 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری جگہوں پر بچے بہت جاتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے محصلہ میں مجھے ایسا پتہ چلا ہے، اللہ کرے کہ غلط ہو، کہ بعض ایسے لوگ بھی ہمارے بچوں کو بنیادی تعلیم دیتے ہیں جو غیر منہجی، جو عقیدہ منہج کے اعتبار سے گمراہ ہیں، جو خود خلل کا شکار ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے بچوں کو بلا کر کے وہ جو ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اس وقت یہ بات آئی تھی کہ بچے ادھر ادھر جاتے ہیں، تو اس وقت انتظامیہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ انتظامیہ کے کچھ افراد مل کر کے، کچھ ممبران مل کر کے اور کچھ علماء اساتذہ وہ لوگوں کے گھروں پر جائیں اور لوگوں سے گفتگو کریں، بات کریں کہ آپ بچے کو مذہبی میں کیوں نہیں بھیج رہے ہیں، اور الحمدللہ اس پر اس وقت عمل ہوا۔ مجھے یاد پڑتا ہے، اور شیخ راشد وغیرہ بھی جو ہے کیا نام ہے اس وقت تھے، اور دیگر جو ہے ذمہ داران تھے، بھائی دفعہ وغیرہ یہاں پر موجود ہیں۔ واللہ کہتا ہوں 300-400 بچوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، یعنی جہاں 100-150 بچے وہاں پر تھے، مجھے یاد پڑتا 500 کے اوپر بچے چلے گئے۔ تو اگر ہم سوچیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں ہمیشہ میں اشاروں میں کہتا ہوں، یہ ہماری جماعت میں جو کام ہوتا ہے تعلیم اور تربیت کا، دعوت اور تبلیغ کا، یہ جماعت کا سب سے اہم کام ہے، اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دوسرے کاموں میں کچھ کمی ہو جائے گی تو اس سے ہمیں آگے نہیں کچھ بھگتنا پڑے گا، لیکن یہ بچوں کی تعلیم میں اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو ہمارے معاشرے اور سماج کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے معذرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایک بہترین مربی اور سرپرست بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں
ہمیں آپ کو سب کو ایک ذمہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں سے متعلق فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله تعالی اعلم الحمد لله رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء فی الدارین. یہ تھے فضیلۃ الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ جو اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام لوگوں کو مستفید فرما رہے تھے. ایک بات جو غلط فہمی کے طور پر پھیلی ہوئی ہے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں، اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسا کہ شیخ نے اشارہ بھی کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے سسٹم سے جو ادارے چلتے ہیں یا جو مذہبی کی تعلیم دی جاتی ہے اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. لیکن میں ابھی نیا جڑا ہوں، 2 مہینے مجھے ہوئے ہیں. میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ اللہ اس مسجد میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے طلباء ایسے ہیں جو 7 سالوں سے کسی کے ہاں پڑھ رہے ہیں، کسی پرائیویٹ ادارے میں. لیکن جب ان کے سامنے ایسے انگلی رکھ دی جاتی ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ، قرآن کی کسی سورت کی بیچ آیت میں کہیں بیچ میں انگلی رکھ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کے بتاؤ یہ کیا ہے، تو بچہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ پورا اما پارا اسے زبانی یاد ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اور یہ حقیقت ہے، میری کلاس میں بھی ایسے کچھ بچے ہیں جو اس طرح کے ہیں کہ پورا یاد ہے ان کو زبانی. کئی بچے ہیں، ابھی بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ ان کو پورا اما پارا زبانی یاد ہے، لیکن جب ان کو کہا جائے کہ بیٹا یہاں سے پڑھو تو نہیں پڑھیں گے. البتہ اگر کہہ دیا جائے کہ یہ تینی والزیتون والی صورت ہے، بس پڑھنا شروع کر دیں گے. زبانی یاد ہے لیکن وہ الفاظ اور حروف کو نہیں پہچان رہے ہیں. لہٰذا یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ 100% یہ بات جو ہے بہت اچھی نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں اور آپ خود سے جائزہ لیں کہ کہاں بہتر تعلیم دی جاتی ہے اور کہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کئی سرپرستوں کو بلا کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ جماعت کے تھرو یہاں پڑھاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھیجو گے پڑھنے کے لیے تو بھی ہم کو اتنی ہی تنخواہ ملے گی، ہم اتنا ہی ٹائم دے رہے ہیں، اور نہیں بھیجو گے تو بھی ہم کو اتنی ہی تنخواہ ملے گی. ہمیں آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا صرف پڑھانے کا. لیکن ہم لوگ اپنے طور پر جو بچے زیادہ غیر حاضر ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، فون کے ذریعے ان کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. الحمدللہ اس کا جواب اچھا ملتا ہے اور بچے بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں. اس کا نتیجہ آپ نے یہاں کوئز کمپٹیشن کے اس میں دیکھا کہ بہت سارے بچے جو انگلش میڈیم کے تھے، مجھے انگلش والا بھی پیپر دیا گیا تھا، لیکن میں نے ان بچوں کو کہا نہیں آپ کو اردو پڑھنی ہے. انگلش تو ہر کوئی پڑھتا ہے اور انگلش پڑھنے کو ایک فیشن بھی بنا لیا گیا ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اردو نہ پڑھیں، عربی نہ پڑھیں. میں نے اپنے بچوں کو کہا اردو ہی میں پڑھنا ہے اور اسی میں یاد کرنا ہے. الحمدللہ ہمارے بچے جو مسجد حمزہ سے آئے ہیں آج انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی. اس میں کئی بچے ایسے ہیں جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، جو اردو بہت کم جانتے ہیں، لیکن انہوں نے محنت کی، اساتذہ نے محنت کی، الحمدللہ ان کی محنت رنگ لائی اور پوزیشن لائے. جن بچوں نے پوزیشن نہیں حاصل کی ہے انہوں نے بھی کافی اچھی محنت کی ہے. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو جن بچوں کی پوزیشن نہیں آئی ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے محنت نہیں کی ہے، انہوں نے بھی محنت کی ہے. اور میں طلبہ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ آج ہار گئے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہار گئے. ہارنا کامیابی کا اور جیتنے کا یہ پہلا مرحلہ ہے. آج آپ ہارے ہیں، انشاءاللہ آپ اگلے کسی پروگرام میں پہلی پوزیشن بھی لائیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ آپ کو کامیاب رکھے. اب اس کے بعد چونکہ وقت بہت کم ہے، لہذا میں صدارتی خطاب کے لیے جماعت المسلمین مسئلہ کے صدر محترم عالی جناب ناظم سیف الدین چوغلے صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کم وقتوں کے ذریعے میں صدارتی خطاب کو پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد. عزت مآب نائب صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، ہمارے ٹریزر صاحب، آنا کے منتظمہ، اسی طرح مدرسہ کمیٹی کے ممبران، جولا افروز، علماء کرام، حفاظ کرام، میری مائیں بہنوں اور آج کے بالخصوص ہمارے طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں
हमारे बच्चों के खिदमत में जो दस्तारबंदी की उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने इल्म हासिल की है वो ऐसा इल्म है उनकी दुनिया और आखिरत को मुनव्वर करे और साथ ही साथ वो उस इल्म की रोशनी को बांटे। उसी तरह आज का जो क्विज कॉन्टेस्ट उसका मुकाबला बहुत बेहतरीन रहा। बच्चों ने जो भी जवाब दिए काबिल तहसीन है। और एक बात अभी जो शेख और दूसरी बात आई कि हमारी जो मजहबी दिनात है उसमें जो तालीम दी जाती है उसका मियार उतना नहीं रहता है। शेख कुछ हद तक पहले सही था। आपको बता दूं कि पहले जो दीनी तालीम दी जाती थी जब कोई उस्ताद को लिया जाता था उस्तादनी को लिया जाता था न उसका मखरज देखा जाता था न उसका दिल दिखा जाता जब उनको जस्ट रखा जाए। लेकिन आपको अभी बताता चली अभी हम जो भी उसको मुंतखब करते इंतखाब करते हैं उनको सबसे पहले उनका मखरज देखा जाता है उनकी इल्मी मालूमात देखी जाती है हर एतबार से वो परखा जाता है उसके बाद उनको रखा जाता है। उसका मज़र आपके सामने पेश किया गया है और इंशाअल्लाह ताला ये शुरुआती दौर है और आने वाले दौर में इससे बेहतर हो जाएगा। आप जानते हैं कि हम जो मज़े से दुनियात का जो बुनियादी इल्म बच्चों को देते हैं ये इल्म इसी उम्र में वो ले सकते हैं। क्योंकि आपको बताता हूं एक उम्र के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो कॉलेजेस में जाते हैं और रोजगार में लग जाते हैं और उस वक्त ऐसा वक्त आता है कि उनको मौका नहीं मिलता है। यकीन जाने बड़े बड़े ग्रेजुएट लोग पढ़े लिखे लोग जब जनाजे की नमाज के लिए खड़े रहते हैं तो पूछते हैं ऐसा ऐसा क्या है। अफसोस दुख होता है लेकिन उस वक्त वो वक्त निकल जाता है। इसलिए ये असातिज़ा कराम की भी जिम्मेदारी है हमारे नौजवान बच्चों को पुख्ता बनाए उनको जो बुनियादी इल्म है नमाज से लेकर वो वजू से लेकर वजू का तरीके नमाज का तरीका। दूसरी अहम बात और मैं ये मेरा मैसेज देना चाहता हूं कि मेरे इस मजलिस में बहुत से वालिदैन और माए बहनें हैं। आपको बताता चलूं इल्म दीन ऐसा इल्म है ऐसी तरबियत अगर सही दी जाए तो उसको अमली जिंदगी में लाना है और अच्छा माशरा बना अच्छा अखलाकियात बनाना है। बारह मैं बताता हूं एक हमारे कौम को क्या हो गया है कि हमारे कौम के बच्चे अच्छे अच्छे खानदान के बच्चे मंशियात में मलूस से। इसकी मानी इसका मतलब ये है कि हमने जो इल्म हासिल किए हैं उसका कुछ फायदा न लेते हुए उसके बरक्स कर रहे हैं। उसी तरह अखलाकियत की बात किया जाए तो अखलाकियत का म्यार भी बहुत नीचा हो गया है। उसकी वजह और वजह एक ही है हमारे जो नाजुक हाथों में जो मोबाइल दिए जाते हैं बिला वजह दिए जाते हैं। और मुझे आपको बताते अब दुख होता है मैं एक मोबाइल के दुकान पे मेरा मोबाइल बनाने गया था उन्होंने मुझे बता दिए सदर साहब ये देखिए अपने मुस्लिम लड़कियों के हिंदू लड़कों चैटिंग देखिए दर्जनों ऐसे चैटिंग उनके प्रसाद करते हैं हमको उनके वालिद को मालूम नहीं उनको मालूम नहीं है। मैं आपको इंतवा करता हूं तंबीह करता हूं कि बराए करम अगर मोबाइल देते हैं तो कभी कभार चेक भी कीजिए क्या उसका वो इस्तेमाल कर रहे सही कर रहे गलत कर रहे। एक वो आशा आ जाता है हमारा मोबाइल से हमारी लड़कियां से निकल हमारे बच्चा से निकल जाते हैं। इल्म दीन इसके लिए देगा कि हमें अखलाकियत होना चाहिए हमें अच्छा सलाहियत होना चाहिए और हम आपको बताते हैं यही उसका असल मकसद है। अगर उसके ये मकसद हम हासिल नहीं कर पाए
تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. سبھی کو بتاتا ہوں آپ کی جو ذمہ داری ہے اچھے سے نبھائیے. یہی آپ سے درخواست کرتا ہوں. ایک دفعہ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کے ساتھ, نیک ارادوں کے ساتھ, شکریہ کے ساتھ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من اللہ بلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء والدارین. یہ تھے عالی جناب ناظم سیف الدین چوغلے صاحب جو جماعت المسلمین مسلح کے صدر ہیں. بہت درد انگیز اور ولولہ انگیز خطاب کر رہے تھے اور اپنا درد اپنے لوگوں میں بانٹ رہے تھے. جو ان کے سینے میں درد ہے اس کو بیان کر رہے تھے. واقعی یہ ساری چیزیں آپ لوگ خود سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. جو صدر صاحب نے بیان کیا ہے ضرورت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اب میں سر دست عالی جناب منیر عبدالعزیز جمعدار صاحب کو آواز دوں گا جو مرکزی مدرسہ دینیات جماعت المسلمین مسلح کے سیکریٹری ہیں. وہ آئیں اور تمام سامعین, حاضرین, طلباء, اساتذہ اور تمام ذمہ داروں کی جناب میں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اما بعد. معزز اراکین, میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ جس کے مشیت سے مرکزی مدرسہ دینیات کا آج کا یہ پروگرام انتہائی خوش اسلوبی سے انجام پایا. ثانیاً میں مجلس منتظمہ جماعت المسلمین مسلح مرکزی مدرسہ دینیات کمیٹی نیز اراکین جماعت المسلمین مسلح, اساتذہ کرام, علماء کرام, سرپرست حضرات, پس پردہ کام کرنے والے ہمارے نوجوانوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے ہمیشہ جماعتی کاموں کی انجام دہی میں اپنا گرا قدر تعاون پیش کیا. حلقہ کویت جنہوں نے جماعت کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کہا ہے. حلقہ کویت نے اس پروگرام کی مالی کفالت کی ہے. اللہ سبوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہر مصائب و عالم سے حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس طرح ہمارے جناب عبدالشکور گھنسار, ان کا بھی تعاون رہا ہے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. رب کریم مدرسہ حاضہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آخر باجازت صدر مجلس برخاست ہونے کا اعلان کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. احسن الجزا.